السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. بلاتا ہے تیرا نظارہ ہندوستان مجھ کو، بلاتا ہے تیرا نظارہ ہندوستان مجھ کو، کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں. یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری. محترم حضرات، آج ہم سب یہاں اپنے پیارے وطن بھارت کی آزادی کی 79ویں سالگرہ منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. 15 اگست 1947 کا دن ہماری تاریخ کا ایک یادگار دن ہے جو تا حیات ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا. اس دن ہماری قوم نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی کی سانس لی اور ایک نئی صبح کا آغاز ہوا. آج ہم ان تمام شہیدوں کو اور مجاہدین آزادی کی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں آزادی دلانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی. آج کے دن ہمیں ان عظیم رہنماؤں کی قربانیوں اور جد و جہد کو یاد کرنا چاہیے جنہوں نے ہمیں آزادی دلانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی. مولانا فضلہ خیر آبادی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمود الحسن، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا احمد سعید دہلوی، مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، مولانا ابوالکلام آزاد اور دیگر بے شمار مجاہدین آزادی نے سخت محنت عزم و ہمت سے بھرپور جد و جہد کے بعد ہمیں آزادی دلائی. ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ آزادی ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک مسلسل تحریک ہے جسے ہر نسل کو زندہ رکھنا ہے. آج کے دن ان کی خدمات اور ان کی قربانیوں کو یاد کرنے اور ان سے سبق حاصل کرنے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا دن ہے. محترم حضرات، آزادی ایک نعمت ہے جو محض ایک دن کی خوشی نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کا احساس بھی ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آزادی کی حفاظت اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہم سب کا فرض ہے. آزادی کا مطلب صرف یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا نہیں بلکہ اس کے ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں بھی وابستہ ہیں. چنانچہ ہمیں اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کے لیے ایک بہتر مستقبل دے سکیں. ہمیں اس جذبے کے ساتھ جینا ہوگا کہ ہمارا ہر عمل مہذب ملک کی تعمیر میں ایک اینٹ ثابت ہو، اور بطور طلبہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دیں اور اتنے علوم و ہنر سیکھیں کہ اپنے ملک کو دنیا کا ایک عظیم ملک بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. علم صرف روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ قوم کی تقدیر بدلنے کی قوت ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ علم ہی وہ طاقت ہے جو قوموں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے. ہمارے ملک کی ترقی صرف ہمارے علم و ہنر پر منحصر نہیں ہے بلکہ ہمیں اپنے معاشرتی فرائض میں نبھانے ہوں گے. ہمیں فرقہ واریت، ذات پات اور مذہبی تعصبات سے باہر ہو کر ایک متحد قوم بننا ہوگا. ہمیں سب کے ساتھ مساوی سلوک کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا ہوگا. یہ ہماری قومی یکجہتی اور ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. ہمیں نشہ جیسی مصیبت بھیانک چیز سے بھی اپنے ملک کے نوجوانوں کو بچانا ہوگا. اس کے علاوہ ہمیں ماحول کی حفاظت پر بھی خصوصی توجہ دینی ہوگی. آج کل کے دور میں ماحولیاتی آلودگی ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے جو نہ صرف ہمارے ملک بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. ہمیں اپنی زمین، پانی اور ہوا کو صاف رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں ایک اچھے اور صحت مند ماحول میں جی سکیں. ہمیں درخت لگانے، پلاسٹک کے استعمال کو کم کرنے اور توانائی کے متبادل ذرائع اختیار کرنے کی طرف توجہ دینی ہوگی. اگر ہم اپنے ماحول کی حفاظت نہیں کریں گے تو ہم اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں اس کے منفی اثرات کا شکار ہوں گی. ہمارے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے قوانین اور آئین کا احترام کریں. قانون کی پاسداری
اور انصاف کا قیام ہمارے معاشرے کی مضبوط بنیادیں ہیں۔ ہمیں قانون کی پاسداری کا مستقل لحاظ رکھنا ہوگا، اور قانون کی پاسداری سے ہی ایک مضبوط اور مستحکم معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے اور انصاف کی فراہمی میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ عزیز دوستوں، آزادی کے اس دن پر ہمیں اپنے معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی مسائل پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ آزادی کے بعد اب تک ہم نے کیا حاصل کیا ہے اور مزید کیا کرنا باقی ہے۔ ہمارے ملک کو ابھی بھی کئی چیلنجز کا سامنا ہے، جیسے کہ غربت، بے روزگاری، نشہ، ناخواندگی۔ ہمیں ان مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا اور ملک کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہوگا۔ ہمیں اپنی نئی نسل کی تربیت کی طرف خصوصی توجہ دینی ہوگی، انہیں ایک بہتر مستقبل کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ ہمیں انہیں بتانا ہوگا کہ علم یہ طاقت ہے جو قوموں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرتا ہے۔ ہمیں انہیں بتانا ہوگا کہ آزادی کتنی قیمتی چیز ہے اور یہ آزادی ہمیں یوں ہی نصیب نہیں ہوئی۔ ہمیں انہیں علم و ہنر اور اخلاقیات کی تعلیم دینی ہوگی تاکہ وہ ملک کے ذمہ دار شہری بن سکے۔ آخر میں آپ سبھی کو 15 اگست کے دن مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم اپنے ملک کی خدمت کریں گے، اس کی عظمت کو برقرار رکھیں گے اور اسے دنیا کا ایک بہترین ملک بنائیں گے، اور اس کے مفاد کے لیے ہم ہمیشہ مقدم رہیں گے۔ میں ان باتوں کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔